بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا التطبیق انما يمكن فيما دخل تحت الوجود دون ما هو وهمي محض. یہاں سے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ما سبق میں جس برہان تطبیق کا ذکر کیا ہے، اور کل ہی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عدد کی مثال ہو جاتی، اسی برہان تطبیق پر اعداد، معلومات الہی اور مقدورات الہی کو لے کر کے اعتراض کر رہے ہیں اور پھر اس کا جواب دیں گے. کل کے سبق میں نے یہ بتایا تھا کہ غیر متناہی امور جو مرتب شکل میں موجود بالفعل ہوں، انہی میں برہان تطبیق کو جاری کرتے ہیں، خواہ وجود ذہنی ہو یا وجود خارجی ہو. یعنی پہلے والا بات کے لیے علت معدہ بنے، علت معدہ کی تفصیل، یہ ساری چیزیں کل میں نے بتا دی. اعتراض یہ ہے کہ اعداد کے غیر متناہی ہونے پر، اسی طریقے سے معلومات الہیہ کے غیر متناہی ہونے پر اور مقدورات الہیہ کے غیر متناہی ہونے پر اجماع ہے. حالانکہ اعداد میں بھی برہان تطبیق کو جاری کر سکتے ہیں. دو سلسلہ اعداد میں فرض کریں، ایک سلسلے کو 1 سے شروع کریں، دوسرے سلسلے کو 2 سے شروع کریں اور ان میں تطبیق دیں. 1 کو 2 سے، 2 کو 3 سے، 3 کو 4 سے، اس طریقے سے دیتے ہوئے چلے جائیں. اگر سلسلہ برابر چلتا رہے تو جز اور کل کا برابر ہونا لازم آئے گا. مجموعہ اولا 1 سے شروع ہے وہ کل ہے، مجموعہ ثانیہ 2 سے شروع ہے وہ جز ہے. اگر سلسلہ برابر چلتا رہے تو جز اور کل کا برابر ہونا لازم آئے گا، یہ محال، لہذا یہ ہو نہیں سکتا ہے. اور اگر کہیں جا کر ٹھہر جائے کہ مجموعہ ثانیہ میں مجموعہ اولا کے مقابل میں کوئی عدد نہ ہو، تو مجموعہ ثانیہ کیا ہے، وہی رک جائے گا، متناہی ہو جائے گا. مجموعہ اولا بقدر متناہی مجموعہ ثانیہ سے زائد ہے 1، جو بقدر متناہی کسی سے زائد ہو وہ بھی متناہی ہوتا ہے، اس لیے مجموعہ اولا بھی متناہی ہو جائے گا. تو اعداد کو میں بھی برہان تطبیق کو جاری کر دیں گے، اعداد بھی متناہی ہو جائیں گے، حالانکہ ان کے غیر متناہی ہونے پر اجماع. یہی حال مقدورات الہیہ اور معلومات الہیہ کا بھی ہے. معلومات الہیہ بمقابلہ مقدورات الہیہ کے زیادہ ہیں، اس لیے کہ معلومات کا تعلق ممکنات سے بھی ہوتا ہے اور ممتنعات سے بھی ہوتا ہے، اور مقدورات میں صرف ممکنات ہیں، ممتنعات نہیں. ممتنعات یہ تحت قدرت نہیں ہے، یہ تو آپ بار بار پڑھتے بھی آئے ہیں. اس لیے کہ کسی چیز کا تحت قدرت ہونا یہ ہوتا ہے کہ اس کو وجود بھی دیا جا سکے. اگر ممتنعات کو تحت قدرت مانا جائے، مثلا ذات باری تعالیٰ ذات واجب الوجود اپنی ذات پر بھی قادر ہو تو اپنی ذات کے بھی وجود دینے پر قادر ہوگی.
تو دو الہ ہو جائیں گے. اس لیے ذات باری تعالیٰ اپنی ذات پر قادر ہے، ممتنع، اور ممتنعات پر قدرت نہیں ہوتی. یہاں بتانا صرف اتنا ہے کہ معلومات الہیہ کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہے، اور مقدورات الہیہ کا جو دائرہ ہے اس کے مقابلے میں کم ہیں، دونوں غیر متناہی. اب اگر اس میں بھی برہان تطبیق کو جاری کریں کہ معلومات کو ایک مجموعہ فرض کریں، مقدورات کو ایک مجموعہ فرض کریں، معلومات میں سے ایک کو مقدورات کے ایک کے مقابل میں کریں، اگر اسی طریقے سے سلسلہ آپ کرتے جائیں، یہ سلسلہ برابر چلتا رہے، کہیں نہ رکے، تو معلومات اور مقدورات کا برابر ہونا لازم آئے گا. جو کم ہے جو زیادہ ہے دونوں برابر ہو جائیں گے، یہ محال ہے. اور اگر کہیں رک جائے تو معلومات بقدر متناہی مقدورات سے زائد ہیں، تو اس کا بھی متناہی ہونا لازم آئے گا. یہ اعتراض یہاں ہے کہ اعداد، مقدورات، معلومات کا غیر متناہی ہونے پر اجماع ہے، حالانکہ یہاں بھی برہان تطبیق کو جاری کر سکتے ہیں. تو اس کا انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ وہی جواب جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ برہان تطبیق کو جاری کریں گے ایسی جگہ جو امور غیر متناہیہ مرتب شکل میں موجود بالفعل، اگر صرف وہمی ہے، صرف انتزاعی ہے، صرف اعتباری ہے، تو اس میں برہان تطبیق کو جاری نہیں کریں گے. فوقیت ہے، تحتیت ہے، یہ امور وہمیہ ہیں، امور انتزاعیہ ہیں، امور اعتباریہ ہیں. یہ چھت اوپر ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے اس سے بھی اوپر ہے، اعتباری چیز ہے. یہ جگہ نیچے ہے لیکن پارک کی جگہ اس سے بھی نیچے ہے، یہ امور اعتباریہ ہیں، امور انتزاعیہ ہیں. اعداد یہ غیر متناہی ہیں اس معنی کر کے نہیں کہ تحت وجود داخل ہیں، بلکہ اعداد، مقدورات اور معلومات الہیہ یہ غیر متناہی ہیں اس معنی کر کے کہ یہ کسی حد پر پہنچ کر ٹھہرتے نہیں ہیں، یہ لا تقفیات کے قبیل سے ہیں. لا تقف عند حد، کسی حد پر پہنچ کر کے یہ رکتے نہیں ہیں. تو دو معنی ہوتا ہے غیر متناہی ہونے کا. ایک معنی ہے کہ غیر متناہی ہو جو وجود کے تحت داخل ہو، خواہ وجود ذہنی ہو یا وجود خارجی ہو. اور ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ غیر متناہی ہو بہی معنی کہ کہیں پہنچ کر ٹھہرے نہ، بلکہ اس کے آگے بھی کوئی چیز ہو، اگرچہ اس کو تعبیر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہ ہو. تو اعداد، معلومات اور مقدورات یہ غیر متناہی ہیں معنی ثانی کے اعتبار سے، اور یہاں گفتگو چل رہی ہے معنی اول کے اعتبار سے. غیر متناہی ہو وجود کے تحت داخل ہو، اور اگر وجود کے تحت داخل نہیں ہے تو اس میں برہان تطبیق کو جاری نہیں کریں گے. اس لیے اعداد میں، معلومات میں، مقدورات میں برہان تطبیق کو جاری نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، یہی انہوں نے بتایا ہے ترجمہ دیں گے. وحادت تطبیق ہو، اور یہ برہان تطبیق انما یمکن فیما انہی چیزوں میں ممکن ہے جو تحت وجود داخل ہو، یعنی ان کا وجود ہو، خواہ وجود خارجی یا وجود ذہنی، دونا ما ہوا وہمی ما ہو، اس میں نہیں جو صرف وہمی ہو، انتزاعی ہو، اعتباری ہو. کیوں اعتباری، انتزاعی اور وہمی میں برہان تطبیق کو جاری نہیں کرتے ہیں؟ فإنه ينقطع بانقطاع الوهم، کیونکہ جو چیز انتزاعی، اعتباری، وہمی ہوتی ہے وہ وہم کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتی ہے، اعتبار معتبر کے ختم ہونے سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، سلسلے کا تحقق نہیں رہ جاتا ہے. جہاں وہم ختم، اعتبار ختم، انتزاع ختم، وہاں سلسلہ بھی ختم. اس لیے وہمی چیزوں میں، انتزاعی چیزوں میں برہان تطبیق کو جاری نہیں کرتے ہیں. فلا يرد النقل،
لہذا مراتب عدد سے اعتراض نہیں ہوگا۔ کیسے اعتراض، کیا اعتراض ہوتا ہے؟ بِأَن تُطَبَّقَ جملتان، اس طور سے کہ آپ دو مجموعوں میں تطبیق دیں، ان میں سے ایک مجموعہ ایک سے شروع ہو غیر متناہی سلسلے تک جائے، دوسرا سلسلہ دو سے شروع ہو اور غیر متناہی سلسلے تک جائے، اور پھر آپ ایک کو دو سے، دو کو تین سے تطبیق دیں، برہان تطبیق والی صورت جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ تو برہان تطبیق کو یہاں اس طریقے سے جاری کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہاں جاری کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ اعتباری اور انتزاعی ہے۔ ولا بمعلومات اللہ تعالی و مقدورات ہی، اور معلومات الہی، مقدورات الہی سے بھی یہاں اعتراض نہیں ہوگا، اس طور سے کہ معلومات اور مقدورات کو دو مجموعہ فرض کریں، معلومات کے ایک جز کو مقدورات کے ایک جز کے مقابل کرتے ہوئے جائیں، تو یا تو سلسلہ رکے گا یا نہیں رکے گا، اگر رک جائے تو بھی متناہی ہونا لازم آئے گا، اور اگر نہ رکے تو جز اور کل کا برابر ہونا لازم آئے گا۔ اس سے بھی اعتراض لازم نہیں آتا ہے، کیوں؟ فَإِنَّ الْأُولَى، اچھا، فَإِنَّ الْأُولَى أَكْثَرُ مِنَ الثَّانِيَةِ مَعَ لَا تَنَاهِيَهَا، کیونکہ پہلا یہ دوسرے سے زیادہ ہے، یعنی معلومات الہیہ جو ہیں یہ مقدورات الہیہ کے مقابلے میں زیادہ ہیں، باوجود کہ دونوں غیر متناہی ہیں۔ اب ان دونوں کو دو مجموعہ فرض کر کے ان میں تطبیق دیں، تو اگر اس طریقے سے تطبیق دیں گے اعداد میں، معلومات اور مقدورات الہیہ میں، اور پھر یہ چاہیں کہ ان مراتب اعداد اور معلومات اور مقدورات کے ذریعے سے آپ برہان تطبیق پر اعتراض کریں، فلا يرد النفس، تو یہ اعتراض یہاں وارد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں وارد ہوگا؟ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے لأن معنی لا تناہی الاعداد والمعلومات والمقدورات، کیونکہ اعداد کے غیر متناہی ہونے کا معنی، معلومات کے غیر متناہی ہونے کا معنی، مقدورات کے غیر متناہی ہونے کا معنی ہے انہا لا تنتہی الی حد، کہ وہ کسی ایسی حد پر پہنچ کر نہیں رکتے ہیں، لا یتصور فوقہ آخر، کہ جس کے اوپر دوسرا نہ ہو سکے، بلکہ عدد کا جو بھی عدد آپ مانیں گے اس کے اوپر بھی ایک عدد ہوگا، آپ کے پاس اس کو تعبیر کرنے کے لیے کوئی لفظ ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ کسی حد پر پہنچ کر نہیں رکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا نہ ہو، اس معنی کر کے یہ غیر متناہی ہے، یعنی یہ لا تکفیات کے قبیل سے ہے، لا تقفو عند حد کے قبیل سے ہے۔ لا بمعنی ان ما لا نہایت له يدخل فی الوجود، یہ اس معنی کر غیر متناہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی نہایت نہیں ہے اور یہ تحت وجود داخل ہے، یعنی یہ موجود بالفعل ہو کر کے غیر متناہی نہیں ہے، اور جب موجود بالفعل ہو کر کے غیر متناہی نہیں ہے، ان کا وجود خارجی اور وجود ذہنی نہیں ہے، انتزاعی، وہمی اور اعتباری ہیں، یہ لا تقفو عند حد کے معنی میں غیر متناہی ہیں، تو ان کے ذریعے سے برہان تطبیق پر اعتراض کرنا اور اس میں برہان تطبیق کو جاری کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ فإنه محال، کیونکہ لا بمعنی ان ما لا نہایت له يدخل فی الوجود، اس معنی کر یہ غیر متناہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور یہ وجود کے تحت داخل ہیں۔ فإنه محال، کیونکہ اگر اس معنی کر کے یہ غیر متناہی ہوں تو اس میں برہان تطبیق کو جاری کرنا ممکن ہوگا، اور یہ محال ہے، نہیں وہ صرف وہمی ہوتا ہے، 1 2 3 4 5 6 بس، وہم ہے، انتزاع ہے، اعتبار ہے۔ یہ بحث پوری ہو گئی۔ الواحد، کیا تھی عبارت اس سے پہلے؟ والمحدث للعالم هو اللہ تعالی، عالم کو بنانے والا اللہ یعنی ذات واجب الوجود ہے اور وہ ایک ہے، یعنی ان صانع العالم واحد، یعنی عالم کو بنانے والا ایک ہے۔ ولا يمكن ان يصدق مفہوم واجب الوجود الا على ذات واحدۃ، اور واجب الوجود کا مفہوم صرف ایک ہی ذات پر صادق آئے گا،
واجب الوجود کا مفہوم صرف ایک ہی ذات پر صادق آئے گا، اس میں واجب الوجود کے مفہوم میں اشتراک ممکن نہیں ہے کہ 2 واجب الوجود ہو جائیں، 3 واجب الوجود ہو جائیں، 4 واجب الوجود ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی اللہ صانع العالم واحد، یعنی عالم کو بنانے والا ایک ہے، اور واجب الوجود کا مفہوم صرف ایک ذات پر صادق آئے گا، اس کے مفہوم میں اشتراک ہو جائے کہ 2 ذات پر، 3 ذات پر، 5 ذات پر اس کا صدق ہونے لگے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے، اس دعویٰ کی دلیل والمشہور فی ذالک بین المتکلمین برہان التمانع، اور واجب الوجود کا مفہوم یا صانع عالم ایک ہے، یا واجب الوجود کا مفہوم صرف ایک ذات پر صادق آ سکتا ہے، اس سے زیادہ پر اس کا صدق نہیں ہو سکتا ہے، اس دعوے کی متکلمین کے درمیان مشہور دلیل برہان تمانع ہے۔ برہان تمانع پڑھے ہیں اس میں؟ اس دعوے کی مشہور دلیل کیا ہے؟ برہان تمانع۔ تمانع کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف ہونا، ایک دوسرے کی ضد ہونا، ایک دوسرے سے ہٹ کر ہونا، یہ کس کا معنی ہے؟ تمانع کا۔ تو وحدانیت صانع کو ثابت کرنے کے لیے واجب الوجود کا مفہوم صرف ایک ذات پر صادق آتا ہے، اس میں اشتراک ممکن نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے متکلمین کے نزدیک؟ برہان تمانع المشار الیہ بقولہ تعالی، جس کی جانب ارشاد الہی لو کان فیہما الہٰ الا اللہ لفسدتا سے اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی جانب برہان تمانع کی جانب اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اشارہ ہے۔ برہان تمانع کی تفصیل و تقریر، اور برہان تمانع کی تفصیل یہ ہے انہ لو امکن الہان، کہ اگر 2 معبود، 2 ذات واجب الوجود ممکن ہوں، کہ واجب الوجود 2 ہے، صانع عالم 2 ہیں، انہ لو امکن الہان، اگر 2 ذات واجب الوجود یا 2 معبود، 2 صانع ممکن ہوں، لامکن بینہما تمانع، تو ان کے درمیان تمانع ممکن ہوگا، ایک کچھ چاہے اور دوسرا کچھ چاہے۔ یہاں لامکن کے لفظ کو یاد رکھنا، لامکن بینہما ضروری نہیں ہے کہ تمانع ہو ہی جائے، تمانع کا امکان ہے، لامکن بینہما تمانع، تو ان دونوں کے درمیان تمانع کا امکان ہوگا کہ ان میں سے ایک جو ارادہ کر رہا ہے دوسرا اس کے خلاف ارادہ کرے۔ بأن یرید احدہما حرکت زید، مثال کے طور پہ اس طریقے سے کہ ان میں سے ایک زید کی حرکت کا ارادہ کرے، والآخر سکونہ، اور دوسرا زید کے سکون کا ارادہ کرے۔ یہاں کم سے کم یہ مان کر کے چل رہے، یعنی اگر ذات واجب الوجود میں اشتراک ہو تو اشتراک کے لیے کم سے کم 2 فرد چاہیے، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو جب کم سے کم 2 چاہیے، 2 باطل ہو جائے گا تو زیادہ بدرجہ اولا باطل ہو جائے گا۔ تو اس لیے 2 ہی مان کر کے یہ چل رہے ہیں، 2 سے زیادہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے درمیان تمانع ممکن ہوگا اس طریقے سے کہ ان میں کا ایک زید کی حرکت کا ارادہ کرے اور دوسرا زید کے سکون کا ارادہ کرے، یہ ممکن ہوگا۔ کیوں ممکن ہوگا؟ اس لیے کہ زید کی حرکت، زید یہ جسم ہے، اس کا متحرک ہونا بھی ممکن ہے، ساکن ہونا بھی ممکن ہے، اس لیے اس کے حرکت کا ارادہ کرنا بھی ممکن ہوگا، اس کے سکون کا ارادہ کرنا بھی ممکن ہوگا۔ ہر جسم قابل حرکت اور قابل سکون ہے، لأن كل منهما، اس لیے کہ حرکت اور سکون میں سے فی نفسی ہر ایک امر ممکن ہے، اور جب دونوں امر ممکن ہے تو ان میں سے ایک حرکت کا ارادہ کرے زید کی اور دوسرا زید کے سکون کا ارادہ کرے، یہ بھی کیا ہوگا؟ ممکن ہوگا۔
وَقَذَا تَعَلُّقُ الْإِرَادَةِ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا فِي نَفْسِهِ، اسی طریقے سے ان دونوں میں سے ہر ایک سے ارادے یعنی حرکت اور سکون میں سے ہر ایک سے ارادہ کا متعلق ہونا بھی فی نفسی ممکن ہے. یعنی جو دو آپ نے فرض کیا ہے، ایک کا ارادہ حرکت سے متعلق ہو، دوسرے کا ارادہ سکون سے متعلق ہو، یہ تعلق ارادہ بھی حرکت و سکون میں سے ہر ایک سے ممکن ہے، اس لیے کہ ارادہ کا محل الگ الگ ہے. آپ نے دو مانا ہے، ایک ارادے کا محل ایک ہے اور دوسرے ارادے کا محل دوسرا ہے. جب دونوں ارادوں کا محل الگ الگ ہے تو ان دونوں ارادوں میں کوئی منافات نہیں ہے. وَقَذَا تَعَلُّقُ الْإِرَادَةِ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا، اسی طریقے سے حرکت اور سکون میں سے ہر ایک سے ارادے کا متعلق ہونا بھی فی نفسہ ہی ممکن ہے. اذ لا تضاد بین ارادتین، اس لیے کہ دونوں ارادوں میں حرکت اور سکون دونوں کا جو ارادہ ہے، اس ارادے میں کوئی تضاد نہیں ہے. کیوں دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے؟ کیونکہ دونوں ارادوں کا محل الگ الگ ہے، ارادہ کرنے والا دونوں کا الگ الگ ہے. آپ نے کم سے کم دو مانا ہے تو دونوں کا ارادہ کرنے والا الگ الگ ہے. جب دونوں کا محل الگ الگ ہے تو ارادہ کے متعلق ہونے میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہوگا. اذا تضاد بین ارادتین، اس لیے کہ دونوں ارادوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے. بل بین المرادین، ہاں دو مرادوں کے درمیان تضاد ہوتا ہے. دو ارادوں کے درمیان جبکہ افراد الگ الگ ہیں کوئی تضاد نہیں ہوگا. ایک ارادے کا محل ایک ہوگا، دوسرے ارادے کا محل دوسرا ہوگا. دو مرادوں کا تعلق ہو تو یہ محل. میں ہوں، میں یہ چاہوں کہ میں پڑھاؤں بھی اور نہ بھی پڑھاؤں، دو ارادے میری ہی ذات سے دونوں متعلق ہو، یہ ممکن ہے. دو مرادوں کا متعلق ہونا یہ محال ہے. لیکن دو ہوں اور دو ارادے ہوں اور ان دونوں میں سے ہر ایک سے اس کا تعلق ہو، اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے. آپ چاہیں کہ درسگاہ میں بھی آئے نہ بھی آئے، بیک وقت دونوں کام ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہاں بیک وقت دونوں ہوگا کہ ایک چاہ رہا ہے کہ حرکت ہو، ایک چاہ رہا ہے کہ سکون ہو. کیوں؟ اس لیے کہ محل الگ الگ ہے. بل بین المرادین، بلکہ دو مرادوں کے درمیان، دو مرادوں کا ایک ہی فرق سے متعلق ہونا یہ اس میں استحالہ ہے. وہی نہیں جب تو جب اتنی بات ثابت ہو گئی کہ اگر دو معبود ممکن ہوں تو ان میں تمانع ہوگا، اس طریقے سے کہ ایک زید کی حرکت کا ارادہ کرے، دوسرا اس کے سکون کا ارادہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے. اب جب یہ ممکن ہے دونوں ارادہ کر سکتے ہیں، وہی نہیں اس صورت میں اما ان یحصل الامران، یا تو زید متحرک بھی ہوگا ساکن بھی ہوگا، دونوں چیزیں وجود میں آ جائیں گی، زید کا متحرک ہونا بھی اور زید کا ساکن ہونا بھی. یہ اجتماع نتیجین یہ محال ہے. لہذا دونوں ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے. وہی نہیں اس صورت میں اما ان یحصل الامران، یا تو دونوں معاملے یعنی اس کا متحرک ہونا اور اس کا ساکن ہونا دونوں حاصل ہو جائیں گے. فیجتمع الضدان، تو اجتماع نتیجین لازم آئے گا، ضدین کا اجتماع لازم آئے گا، اور یہ محال ہے، لہذا دونوں کا حاصل ہونا بھی محال. اور جب دونوں کا حاصل ہونا محال تو دو معبود کا ہونا محال. اولا یا دونوں چیزیں وجود میں نہیں آئیں گی کہ وہ متحرک بھی ہو جائے ساکن بھی ہو جائے، یا ایک صورت اور بھی یہاں ہے کہ دونوں نہیں ہوں گی، نہ وہ متحرک ہو اور نہ ساکن ہو، تو ارتفاع نتیجین ہو جائے گا، یہ بھی محال ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اولا یا ایک کا ارادہ جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا، جو اس نے چاہا وہ ہو گیا، جو دوسرے نے چاہا وہ نہیں ہوا. اولا لا یحصل الامران، یا دونوں چیزیں وجود میں نہیں آئیں گی بلکہ کسی ایک نے حرکت چاہی دوسرے نے سکون چاہا، تو یا تو حرکت کا وجود ہو جائے گا یا سکون کا وجود ہو جائے گا.
اگر حرکت کا وجود ہو جائے تو جس نے سکون چاہا اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور اگر سکون کا وجود ہو جائے تو جس نے حرکت کا ارادہ کیا ہے اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور جو عاجز ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے یہ صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ اولا یا دونوں چیزیں وجود میں نہیں آئیں گی، فیلزمو اجزو احدہما، تو ایسی صورت میں ان میں سے ایک کا بہرحال عاجز ہونا لازم آئے گا، جو بھی ہو ایک کا عاجز ہونا لازم آئے گا، یا تو حرکت کا ارادہ کرنے والے کا یا سکون کے ارادہ کرنے والے کا، وہ امارۃ الحدوث، اور عاجز ہونا حادث ہونے کی دلیل ہے، حادث ہونے کی علامت ہے، والامکان، اور عاجز ہونا یہ ممکن ہونے کی علامت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو عاجز ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جو عاجز ہوگا وہ محتاج ہوگا، اور واجب الوجود کے لیے احتیاج نہیں ہے، وہ امارۃ الحدوث والامکان، اور یہ حادث ہونے اور ممکن ہونے کی دلیل اور علامت ہے، لما فیہ من شائبۃ الاحتیاج، اس لیے کہ اس میں محتاج ہونے کا نقص لازم آئے گا، اور یہ ذات باری تعالیٰ پر بالاجماع محال ہے۔ فالتعدد، لہذا اگر الہ کو متعدد مانا جائے تو یہ تعدد امکان تمانع کو مستلزم ہے، کہ ان میں باہم تمانع ہوگا ایک، یہ امکان تمانع کو مستلزم ہے، تمانع ہو ہی جائے گا اس کو مستلزم نہیں ہے، بعد میں یہ اعتراض آئے گا، اس لیے میں اس پہ زور دے رہا ہوں۔ فالتعدد مستلزم لامکان التمانع، تو معبود کو متعدد ماننا یہ تمانع کے ممکن ہونے کو مستلزم ہے کہ ان میں تمانع ہو، المستلزم للمحال، جو تمانع مستلزم محال ہے، اگر تمانع ہوگا تو اس سے استعالہ لازم آئے گا، یا تو اجتماع ضدین کا، یا تو ارتفاع ضدین کا، یا عاجز ہونے کا، فیکون محالا، لہذا تعدد کیا ہے؟ معبود کا متعدد ہونا، واجب الوجود کا متعدد ہونا، یہ کیا ہے؟ محال ہوگا۔ یہ ہے برہان تمانع، اور بہت آسان ہے، کوئی اس میں دقت نہیں ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں پھر یہ دوبارہ بیان کر رہے ہیں، ھذا تفصیل ما یقال، یہ جو تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے یہ اس اجمال کی تفصیل ہے جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ نیچے ھذا تفصیل ما یقال، یہ اس چیز کی تفصیل ہے جو کہا جاتا ہے، ان احدہما ان لم یقدر علی مخالفت الآخر، کہ ان دونوں میں سے جن کو آپ نے مانا ہے کہ یہ دو معبود ہیں، کم سے کم دو، ان احدہما، ان دونوں میں سے ایک اگر دوسرے کی مخالفت پر قادر نہ ہو، لازم اجزہ، اگر وہ دوسرے کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے تو اس پہلے والے کا عاجز ہونا لازم آئے گا، وَإِنْ قَدَرَ، اور اگر وہ دوسرے کی مخالفت پر قادر ہو تو اس دوسرے کا عاجز ہونا لازم آئے گا، ہے نا، اور عاجز ہونے میں شائبہ احتیاج ہے، جو واجب الوجود ہے اس میں احتیاج کا شائبہ نہیں پایا جاتا ہے، لہذا تعدد الہ یہ کیا ہے؟ محال ہے۔